1 سے 29واں پارہ شروع کر رہے ہیں، اور 29 پارے میں پہلی صورت سورۃ الملک ہے جو مکی صورت ہے، اس کی 30 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ توحید کے آفاقی، انفسی، تاریخی اور عقلی دلائل اور ان سے رسالت اور امکان آخرت پر استدلال کیا گیا ہے، اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بے حساب برکت والا وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف فرما دی گئی اور اس کی بابرکت ہونے والی ذات اور بیان کی گئی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ زبردست بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی دونوں اسی لیے پیدا کی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری آزمائش کی جائے، ہمیں آزمائش ہوگی اور پھر دیکھا جائے گا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو بہترین عمل والا کون ہے، اچھا عمل والا کون ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بہت ہی کثیر عمل ہونا چاہیے، بہت یہ ہونا چاہیے، نہیں، احسن عملا چاہے تھوڑا سا ہی ہو، لیکن احسن عمل ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے۔ یہ ساری کی دلائل دے دیے گئے اس آیت میں۔ پہلے تو اس کی عظیم ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہی عالم بالا، عالم زیری، سب کا شہنشاہ وہی ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ موت اور زندگی اس نے پیدا کی ہے۔ اس طرح کی دلائل دے کر ہی ثابت کیا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں۔ آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھیں گے۔ آپ نظر ڈال لیجئے، کیا آپ کو کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی ٹوٹ کہیں کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو، گر گئی ہو، تو پھر آپ بار بار نظر ڈال لیجئے، وہ عاجز ہو کر آپ کی طرف تھکی ہوئی واپس آ جائے گی۔ تو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 4 جتنے مرضی ہوگا دیکھ لیں، چیک کر لیں، کہیں کوئی دراڑ نظر آ رہی ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے، کوئی چیز گری ہوئی نظر آ رہی ہے، تو دیکھیں۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت کہ اس کی نظام میں، اس کے سسٹم میں کوئی چیز بھی ٹوٹ پھوٹ کے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر منکرین دعوت رسالت کا جو انجام ہے وہ بھی بتا دیا ہے، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے۔ ان چراغوں کو شیاطین کے مارنے کے لیے بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ جو آسمان دنیا ہے، دنیاوی آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اس پہ جو ستارے رکھے گئے ہیں، انہی کو فرمایا کہ وہ چراغوں سے سجایا گیا ہے۔ اتنے خوبصورت وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی بھی ہے۔ دوسرا کام یہ لیا جاتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے پھر شیاطین کی پٹائی ہوتی ہے، شیاطین کو مارا جاتا ہے، ان کو شہاب ثاقب بنا کر ان کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے سورہ نحل میں، کہ یہ علامات وبالنجم هم يهتدون، کہ یہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے وہ راستے متعین کرتے ہیں۔ صحرا میں، سمندر میں، وہ ستاروں کے ذریعے سے راستے ان کو مل جاتے ہیں۔ والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، اور جو لوگ اپنے رب کے منکر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک دھاڑ سنیں گے، اور اس حالت میں کہ وہ گرمی کی شدت سے جوش مار رہی ہوگی، یعنی اس کی اتنی ہولناک کیفیت ہوگی جو لفظوں میں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے غیظ و غضب کے وہ پھٹی جا رہی ہوگی۔ جب بھی اس میں ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، اس کے نگراں فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، تو ہم نے جھٹلا دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ تو اسی طرح جیسے یہاں پر پوچھیں گے وہ فرشتے کہ کوئی نہیں آیا تمہارے پاس، سارے تم سیدھے جہنم میں آ رہے ہو۔ اسی جیسے کہ سورہ زمر میں ہے، وہاں پہ بھی یہی پوچھا، ما جاءکم من نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہاں آئے تو تھا، لیکن ہم ہی نہیں مانے۔ خود اعتراف کر لیں گے سب۔
اسی طرح یہاں پر ہے ان منکرین رسالت اور منکرین قیامت کے بارے میں کہ سب ان کو ماننا پڑے گا، اور پھر خود ہی کہیں گے، اعتراف دیکھیے ان کا، اور وہ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ جہنمی کہیں گے اگر ہم نے رسولوں کی بات سنی ہوتی یا عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ یہ دیکھیے اب ان کو حسرت آ رہی ہے، حسرت ہے کہ اگر مان لیتے تو پھر آپ کہیں اور ہوتے اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ جہنمیوں پر لعنت ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے ان کا کہ اب کیا فائدہ تمہارے اس اعتراف کا، کوئی فائدہ نہیں، اب حسرتیں ہی حسرتیں ہیں بس۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اللہ سے غائبانہ، یہ ہے ایمان بالغیب، اس کی تعریف نظر آ گئی، تو اس کے لیے کتنا بڑا اللہ کے یہاں انعام ہے، مغفرت و اجر کبیر، کہ جو غائبانہ ایمان لاتے ہیں، ایمان بالغیب ان کے یہاں موجود ہے۔ یخشون ربهم بالغیب، غیب سے اس سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھ کے ایمان لائیں گے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے تو سیدھی پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اور لوگوں تم چاہے اپنی بات پوشیدہ طور پر کہو یا ظاہر کر کے، بے شک وہ اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ کیا اسے علم نہیں ہوگا جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور نہایت باریک بین ہے، بڑا باخبر ہے، تو کیا وہ اس کے سے چیزیں اوجھل ہو جائیں گی؟ وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کی آنکھوں سے، اس کے علم سے اوجھل ہو جائے۔ اور پھر مزید اس کے دلائل بھی دے دیے، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اسی نے زمین کو تمہارے لیے نرم و ہموار بنا دیا، پر تم اس کے اطراف و جوانی میں چلو پھرو، اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے۔ تو یہ زمین کو کتنا نرم بنا دیا، اس میں راستے بنا دیے، اس میں آدمی کھیتی کرتا ہے، مکان بناتا ہے، اور جو چاہے کرتا ہے، کتنی اس کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا تم اس ذات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، پھر وہ ایک بار ہی لرزنے لگے؟ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت جو بیان کر دی گئی ہے کہ وہ آسمان میں ہے، اپنے ساتویں آسمان پر، وہاں پہ وہ عرش الہی پر متمکن ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ کہنا، کوئی کہتا ہے نہیں جی دل میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہر جگہ پہ ہے، ہر چیز میں ہے، یہ سب ایسی غلط باتیں ہیں جو کہ کسی طور پہ بھی ثابت نہیں ہوتی۔ جو قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو ماننے کی، اس کے قبول کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یا تم اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے جو آسمان میں ہے، پھر کہا دوبارہ کہ وہ تم پر پتھروں کنکریوں سے بھری آندھی بھیج دی، تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کتنا سخت تھا میرا عذاب۔ تو یہ ان کو حوالہ دے دیا تاریخ کا بھی، کہ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی کس طرح نیست و نابود کر دیے گئے، ان کا ذرا دیکھ لو ان کا حال کیا ہوا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر اڑتی ہوئے پرندوں کو پر پھیلائے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامے ہوئے ہوتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے ان کو جو سنبھالے رکھتا ہے کہ وہ کئی کئی میل کا سفر کرتے ہیں، میلوں کا سفر کرتے ہیں، کہیں گرتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، کہیں وہ اور ضرورت نہیں پڑتی ان کو، وہ اڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ نے ان کو تھام رکھا ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر محض شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو صرف یہی دھوکہ ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے اور اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ کفار سرکشی اور راہ حق سے فرار پر اصرار کر رہے ہیں۔ کیا جو شخص اپنے چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہو راہ راست پر زیادہ چلنے والا ہے، یا سیدھا ہو کر سیدھی راہ پر چل رہا ہو؟ تو یہ مثال دے کر بتا دیا ہے کہ تو وہ اوندھا ہے، الٹا ہو کے چل رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ جب الٹا ہے تو پھر وہ سیدھی راہ پہ ہے ہی نہیں، پھر راہ سیدھی نہیں اس کی۔ سیدھی راہ تو وہ ہے کہ جو سیدھا چل رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ راہ سیدھی ہے، اسی پر چلے گا وہ۔ تو اسی لیے پھر یہ دونوں
برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں بالکل ہی مختلف چیزیں ہیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو بتا دیا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ تم شکر ادا نہیں کرتے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، آپ کہہ دیجئے اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اسی کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ ان کو بڑی وہ تڑپ لگی ہوئی تھی، جی ہاں، کہ کسی طرح ہمیں پتہ چل جائے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں گے، ابھی تو عیاشی کریں، کھائیں پئیں مزے کریں آج کل کے مسلمانوں کی طرح، تو کوئی نہیں، جب مرنے لگیں گے اس سے پہلے کر لیں گے ہم۔ ظاہر یہ ہے کہ ان کو واقع وہاں سے ای میل آئے گا کہ تم مر رہے ہو، تو یہ یہی سمجھتے ہیں، اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ای میل آ جائے گا تب ہم نمازیں پڑھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے پھر۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا ان کفار کا۔ تو آپ کہہ دیجیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جب کفار سے قریب سے دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، پھر دیکھیں ان کی چہرے کیا حالت ہوتی ہے، چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، تم تو کہتے تھے لاؤ لاؤ عذاب کہاں ہے، اب دیکھ لو عذاب آ گیا نا، اب دیکھو، اب تمہاری یہاں دیکھو چہرے جو ہیں وہ دہشت کے مارے سیاہ پڑ گئے ہیں۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، آپ کے کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ یہ بتاؤ۔ ہمیں تو اللہ، ہمارا اللہ ہے، ہم اس پہ ایمان ہے، یقین ہے، تو وہ ہمیں بچا لے گا، لیکن تمہیں کون بچائے گا؟ تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به، آپ کہہ دیجیے وہ نہایت مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لے آئے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تم ان قریب جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ آپ کہہ دیجیے اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف نتھرا ہوا پانی لے آئے؟ یہ ان کو ایک اور نعمت بتا دی، کتنا تمہارے لیے احسان ہے اللہ کا، اللہ کی نعمت ہے کہ تم کو بالکل پاک صاف شفاف پانی مل رہا ہے، زمین سے نکال رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کو ابالو پھر دیکھو پھر صاف ہے نہیں ہے، وہ کتنا میٹھا ٹھنڈا پانی ہے۔ اگر یہی تہ میں چلا جائے تو بس بورنگ پہ بورنگ کرواتے رہو گے، کب تک کرو گے؟ اس لیے کہ پانی پیچھے چلا گیا۔ تو یہی ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آئیے سورۃ القلم ہے جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں، اور اس کے مرکزی مضمون میں دنیاوی عذاب سے ڈرو، آخرت کا عذاب شدید تر ہوگا۔ یہی ایک ہی آیت ہی اس کے پورے مضمون پر حاوی ہے کہ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اسی عذاب کے بارے میں بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کو جو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں، آپ میں ایسی کوئی صفت نہیں ہے، اور بے شک آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور یہ بھی کہ آپ یقین عظیم اخلاق والے ہیں۔ تو یہ ہے کہ صالح قیادت اور اس کے اوصاف بتا دیے کہ اس میں یہ وصف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ انتہائی اونچے اخلاق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش بہا بے انتہا صفات میں سے صرف ایک بیان کی، اس لیے کہ یہی اصل ہے۔ ایمان تو ہے، ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو وہ لیڈرشپ بیکار ہے، کوئی اس کی وہ ہے ہی نہیں، لیڈر ہی نہیں ہے، پھر وہ تو ایک ریوڑ ہے، جیسے وہ بکریوں کا جانوروں کا ریوڑ چلتا رہتا ہے، اسی طرح ایک ریوڑ کا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی اس میں کوئی اخلاق نہ ہو تو وہ بدترین شخص ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ ان قریب دیکھ لیں گے، وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، کون کسی کو پاگل کہہ رہا ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کو اچھی طرح جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راست پر ہیں، سب کو جانتا ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ جھٹلانے والوں کی بات مت مانیں، ان کی کوئی بھی بات اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سنیں یا مانیں۔
وہ تو چاہتے ہیں آپ ڈھیلے پڑ جائیں، تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، کچھ دو کچھ لو، تو یہ چیز کر لو تاکہ ہم آرام سے رہیں۔ آج کل کا مسلمان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمیں وہی مل جائے کہ کمپرومائز کر لیں۔ جی یہی پڑھاتے ہیں کہ دین ابراہیمی آ جائے نا، بس جو موٹی موٹی باتیں ہیں مان لو ابراہیم علیہ السلام کی، بس سب ابراہیم علیہ السلام کے اس پر آ گئے، تو یہ دین چلے گا، یہ سب میں چلتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اسلام کو تباہ کرنے کی سازشیں جو کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی چاہا کہ کسی طرح آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، تو آپ ہر زیادہ قسم کھانے والے ذلیل انسان کی بات نہ مانیں، جو عیب جوئی کرنے والا، چغلی کھانے والا، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا بدکار ہے، بد مزاج، اکھڑ، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ وہ صاحب مال و اولاد ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، کہانیاں، قصے ہیں، ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ تو یہ ہے وہ، مفسر نے یہی لکھا ہے کہ اخنس ابن شریق تھا ثقیف کا، بعد نے کہا یہ ولید ابن مغیرہ تھا۔ تو جو بھی تھا اللہ نے اس کی صفات بیان کر دیں، اس کی صفات بیان کر دیں کہ یہ ہے وہ ایسا شخص۔ اسی لیے ایک وہ مولوی تھا جو مر گیا تو وہی کہتا تھا نا کہ دیکھو اللہ نے کتنی گالیاں دی ہیں اس کو، تو میں نے گالی دے دی تو کیا ہوا، دیکھ لیجیے کہ میں بھی گالیاں دوں، منہ بھر بھر کے گالیاں دوں کس کو، جس کو چاہوں میں، اسی کہ اللہ نے گالیاں دی ہیں۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ جب کہہ رہے ہیں کسی چیز کو تو وہ گالی نہیں ہے، وہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے جو حقیقت میں ہے، اس میں موجود ہے۔ تمہیں کیا معلوم، تم تو صرف ویسے گالیاں دے رہے ہو، اپنے دل میں جو تمہارے بغض بھرا ہوا ہے اس کی وجہ سے گالیاں دے رہے ہو دوسروں کو، تو یہ اللہ کی سنت تو نہیں ہے پھر یہ۔ تو یہ جی ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ اپنے باپ کا نہیں، جی ہاں بد اصل ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس کو تو حقیقت معلوم ہے، تو وہ جو بتا رہا ہے وہ حقیقت بتا رہا ہے۔ گالی تو ہوتی ہے اشتعال میں، اور جو منہ میں آیا وہ بک دینا، وہ گالی ہوتی ہے، سوچے سمجھے بغیر، تو جو بھی آئے بس غصے میں سب نکال دو، تو یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ باتیں جو ہیں اس کی صفات بیان کی ہیں، ان کو بتایا کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ تیری اصل یہ ہے، اور تو آ کے ہمارے نبی سے بات کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اسی کو دکھانا تھا کہ یہ سارا تیرا غرور ہے، تکبر ہے، کہ تجھے پتہ چلے گا جب تیری سونڈ پر داغ لگے گا۔ اس کی ناک کو بھی سونڈ بنا دیا، تو زیادہ ہی کوئی لمبی ہوگی، یا یہ ہے کہ اس کو اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب تیری ناک کٹے گی نا تب پتہ چلے گا تجھے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اس قسم کے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے اہل مکہ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ تو یہاں قریش کی ناشکری قیادت کو ان باغ والوں کی کا نمونہ دکھایا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی تھے، جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے، صبح ہی صبح جائیں گے، ساری فصل کاٹ لیں گے، کوئی آئے گا ہی نہیں، پھر تو پھر ہمارے مزے ہو جائیں گے، کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور انہیں استثناء بھی نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ بھی نہیں کہا، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، بس کہا بس چلو۔ اس لیے اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھیرا کرنے والی بلا پھر گئی، رات ہی میں سارا صفایا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح دکھاتا کہ تم جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، دیکھ لو اب، جاؤ دیکھو ذرا۔ پھر وہ ابھی سوئے ہوئے تھے، چنانچہ وہ باغ کٹی ہوئی فصل کے مانند ہو گیا، فاصبحت کالصریم، بالکل کٹی ہوئی فصل جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نام و نشان ہی مٹ گیا۔ فتنادوا مصبحین، صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اگر تم پھل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح ہی صبح اپنے کھیتوں میں پہنچ جاؤ۔ وہ چل پڑے، اور اس حال میں کہ آپس میں چپکے باتیں کرتے جاتے تھے، کوئی سن نہ لے، کسی کو سن گن نہ ہو جائے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر، کہ آج باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین نہ داخل ہو جائے، کوئی مسکین آ گیا تو تمہیں دینا پڑ جائے گا اس میں سے، اور یہ دینا نہیں چاہتے، بخیل کنجوس۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس طرح جاؤ آرام سے، چپکے کسی کو نہ پتہ چلے کہ آج یہ فصل کاٹ رہے ہیں۔ اور وہ تیز گمان کے ساتھ چل پڑے کہ وہ صدقہ دینے پر قادر ہیں، صدقہ نہ دینے پر قادر ہیں، کہ آج وہ نہیں دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ آج تو ہم کاٹ لیں گے صبح ہی، تو پھر
جب انہوں نے سے دیکھا تو کہنے لگے ہم یقین راستہ بھول گئے، یہ تو ہماری فصل نہیں ہے، یہ تو کوئی اور کہیں اور نکل آئے شاید ہم۔ وہ تو حیران پریشان، یہ کیا ہوا، ساری فصل کٹی پڑی ہے۔ کہا نہیں تھا کہ تم اپنے رب کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو وہ جو ایک اچھا آدمی تھا ان میں سے، بھائیوں میں سے، تو اس نے ان سے کہا کہ دیکھو غلطی تمہاری ہے، تم نے جو صرف اس کی دنیا کی محبت میں یہ باتیں کی تھیں، اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، تو اس کا نتیجہ دیکھ لو۔ کہنے لگے ہمارا رب تمام عیوب سے پاک ہے، ہم نے بے شک اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، بڑی زیادتی کی ہم نے، جو ہم نے یہ سمجھا کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن وہاں پہ اللہ کا کام ہو چکا تھا۔ تب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم یقیناً اپنے رب سے سرکشی پر آمادہ ہو گئے تھے، ہم پہ یہ سرکشی تھی کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم جو چاہیں کر لیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنا حکم دے دیا۔ عسیٰ ربنا یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب اس سے اچھا باغ ہمیں دے گا، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے پوری طرح راغب ہیں، ہم چاہتے ہیں، توبہ کر لی، واپس آ گئے۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ اللہ کا عذاب اسی طرح آ جاتا ہے، اچانک آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیتے کہ اللہ کا عذاب کیا چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو متقی ہیں ان کا بھی بتا دیا ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کریں گے؟ یعنی برابر کر کو بھی بھیج دیں گے وہاں؟ نہیں، متقی جائیں گے، بس مجرم نہیں جائیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلہ کرتے ہو تم، کیسی بات کرتے ہو کہ نہیں ہم جائیں گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ تو وعدہ کیا ہے، کیا اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک چلتی رہیں گی کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم اپنے لیے فائدہ کرو گے؟ یہ تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جو چاہے مل جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ قیامت کے دن ان باتوں کا کون ضامن ہے، کون ضمانت دے گا، کیا گارنٹی ہے کہ تمہیں ملے گا وہی سب کچھ؟ کیا ان کے لیے اللہ کے شرکاء ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو لائیں پھر اپنے شرکاء کو سامنے۔ اسی لیے انتہائی چپتے ہوئے سوالات کیے ہیں کہ اگر کوئی ہے چیز تو لاؤ، پھر دکھاؤ ہمیں۔ خام خواہ یہ سمجھنا بن گئے ٹھیکیدار جنت کے تم۔ اور پھر اسی قیامت کا منظر دکھا دیا کہ یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور کفار مشرکین کو سجدے کے لیے کہا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت کی چادر پڑی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں جب وہ صحیح سالم تھے تو انہیں سجدہ کے لیے کہا جاتا تھا لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے، اسے تو مانتے نہیں تھے۔ اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں کر سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو پیٹھیں ہیں وہ تختہ کر دی، اب تو جھک ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ جب اس وقت کہا تھا اس وقت تو کوئی پابندی نہیں تھی، اس وقت مانتے نہیں تھے کہ نہیں ہم تو نہیں سجدہ کریں گے اللہ کو۔ تو یہی فرمایا کہ یہ دیکھ لو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ قیامت میں یہ سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے، اور اسی طرح جھکے ہوئے آئیں گے یہ منافق مرد اور عورتیں اور مشرکین کہ شدت خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے میرے نبی مجھے اور اس کلام کی تکذیب کرنے والے کو چھوڑ دیجئے، یعنی ہمیں کرنے دیجئے۔ ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ ہم انہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف اس طور پر لے جائیں گے کہ وہ جان بھی نہیں سکیں گے۔ ایسا طریقہ ہوگا کہ ان کو سب کو جہنم میں لے جائیں گے، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ تو یہاں پہ میں نے عذاب نہیں دیا دنیا میں، اس لیے کہ ڈھیل دے دی، ڈھیل دے دی، اب وہاں ملے گی اصل عذاب، پھر وہاں ملے گا۔ بے شک میری تدبیر مضبوط ہے کہ آپ ان سے تبلیغ و دعوت کی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، یا انہی کے پاس غیب کی خبریں ہیں جنہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ان سے سوالات کیے گئے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دی گئی، فاصبر لحکم ربک، بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے، اور مچھلی والے یونس ابن متیٰ کی طرح مت ہو جائیے، ان کی طرح مت کیجیے گا۔
جب انہوں نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، اگر ان کے رب کا فضل ان کو جا نہ لیتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت ہوتے، لیکن اللہ کی نعمت آ گئی، بس ان کے رب نے انہیں چن لیا، پھر انہیں نیک لوگوں میں سے بنا دیا، تو دکھا دیا کہ دیکھو جو میرے حکم کی سرتابی کرتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا، اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ یہ تم نے غلط کیا، انتظار کرنا چاہیے تھا وہیں پر، جب میرا حکم آتا تب جاتے تم، پہلے سے ہی چل پڑے۔ اور کفار جب آپ سے قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارے غیظ و غضب کے آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں یہ دیوانہ آدمی ہے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے قرآن ہے کیا چیز جو تم یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ قرآن سارے جہان کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ نصیحت ہے، واعظ ہے، بتا رہا ہے ان کو، یاد دہانی کرا رہا ہے، لیکن یہ لوگ تیار نہیں۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لا کر نیک اعمال کرو، اور تاکہ سیدھے ہاتھ میں تمہیں نامہ اعمال مل جائے اور پھر خوش نصیب بن جاؤ۔ تو یہ اگر تم کر لو گے تو تم واقعی خوش نصیب بن جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ وہ برحق دن ہے، کیا ہے وہ برحق دن؟ حق والا دن جو آ کر رہے گا، حقیقت ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے وہ برحق دن؟ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والے دن کو جھٹلا دیا، اس کو نہیں مانا ان قوموں نے، سمود اور عاد۔ اس لیے قوم سمود کے لوگ چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے، اور قوم عاد کے لوگ ایک تیز اور تند آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہ ان کی تکذیب کا انجام اللہ نے بتا دیا کہ تاریخ میں دیکھ لو کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو قوم عاد کے ساتھ جو بتایا کہ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے اسے ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن کے لیے مسلط کر دیا تھا۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے عذاب، یہ ہوتا اس طرح کا عذاب کہ مسلسل 7 دن 7 راتیں اور 8 دن آپ انہیں اس آندھی میں اس طرح پچھڑتے ہوئے دیکھیں گے جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں، کٹے ہوئے پڑے ہیں، اس طرح آپ دیکھیں گے۔ کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہیں؟ اور فرعون کی قوموں نے جو اس سے پہلے گزر چکی تھیں، جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں، ان سب نے خطائیں کی، ان سب نے تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی انتہائی شدید گرفت کی۔ جب پانی خوب چڑھ گیا تو بے شک ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کرا دیا تھا کہ سب سوار ہو جاؤ، نوح کے ساتھ جو مسلمان ہیں سب بیٹھ جاؤ، تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ تو کان سے ہی آواز جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے انسان کے دل میں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھو تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ ہم نے سب کچھ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو، مسلمانوں کو بچا لیا تھا۔ اب اس کے بعد پھر یہ مناظر قیامت ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اوپر اٹھائے جائیں گے اور یک بارگی ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ قیامت کا منظر، کہ قیامت کی کیفیت کیا ہوگی، ہر چیز جو اپنی جگہ سے تہس نہس کر دی جائے گی، کوئی اپنی جگہ باقی نہیں رہے گی، یہ پہاڑ، یہ زمین، آسمان، سب کے سب۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہو جانے والی قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ پڑے گا، اس دن کمزور بھربھرا ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر آپ کے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ہے عرش الہی، اس پر ہے رب کریم، اور یہ فرشتے اس کو اٹھانے والے ہیں۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات اس بات سے مخفی نہیں رہے گی، اس سے بالکل بھی اس سے مخفی نہیں رہے گی۔ اور پھر کیسے ہوگا؟ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑھ کر کہے گا یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو ذرا یہ ہے میرا نامہ اعمال۔
اس کی مثال دیکھ لیجئے نا کہ بچے کو جب رزلٹ کارڈ ملتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، دکھاتا ہے یار دیکھو جی، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہے تو یہ بھی خوش ہوں گے کہ نامہ اعمال ملا ہے، دائیں ہاتھ میں ملا ہے، سب کو کہیں گے یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں تو جنتی ہو گیا۔ تو اسی لیے ان کے لیے فرمایا کہ میں یہ یقین تھا کہ میں اپنا حساب ضرور پاؤں گا۔ اپنے رب پر شک نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ضرور ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے لیے جنت میں جگہ بنا دے گا۔ تو یہ یقین تھا اس کو، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں حساب ضرور پاؤں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، اونچے بلند جنت میں ہوگا، اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ آج مزے سے کھاؤ، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو نیک اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے تھے، اس کے بدلے میں یہ سب کچھ نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نہ دیا گیا ہوتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اسی لیے وہ تو تمنا کرے گا کہ نہیں مجھے نہ دیا جاتا، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا، مجھے ضرورت ہی نہیں جاننے کی۔ اے کاش میری موت نے ہمیشہ کے لیے میرا قصہ تمام کر دیا ہوتا، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، پھر حکومت سلطنت بھی مجھ سے جاتی رہی۔ تو پھر اللہ کا حکم آئے گا کہ اسے پکڑ لو، اس کی گردن میں توق ڈال دو، گردن میں توق ڈال دو اس کو ایک جانوروں کی طرح، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں پرو دو۔ یہ کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ تھے اس کے جرائم کہ وہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا۔ 2 جرم بتا دیے اس کے، یہ کتنے بڑے جرم ہیں اس کے، تو اسی لیے اس کو جہنم میں اسی طرح ہانک کے لے جاؤ۔ اور آج اس کا کوئی یہاں مخلص دوست نہیں ہے، دنیا میں تو بڑے دوستیاں جاریاں کرتا تھا، یہ آج کوئی نہیں ہے، اور جہنمیوں کی پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، اسی سے کھائے گا، یہی اس کے لیے ہے، اور اسے صرف گناہ گار لوگ ہی کھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب قرآن کریم کے حوالے سے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے، جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، انہوں نے یہ قرآن دیا ہے، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، یہ تم تانے دیتے ہو رسول اللہ کو کہ یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، تو وہ شاعر نہیں ہے، اسی کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو سارے جہان کے رب کا نازل کیا ہوا ہے، یہ تو سارے جہان والے کا ہے، اس کا ہے۔ اور پھر اگر یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے پاس سے بنا کر لے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی سخت بات کہہ دی ہے کہ اگر یہ اپنے پاس سے بنا کر لائیں تو پھر ہم کیا کرتے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرے نبی اب بعض باتیں گھڑ کر میری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، دائیں ہاتھ سے پکڑ، اللہ کی پکڑ، اور پھر ان کی شہرک کاٹ دیتے، اتنا بڑا جرم کہ شہرک کاٹ دیتے، اور پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہ ہوتا، کوئی تمہیں ہمیں روک نہیں سکتا۔ اور بے شک قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نہیں مانتے۔ بے شک یہ کافروں کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا، اور وہاں پہ اس وقت وہی کہیں گے دن باعث حسرت ہوگا، اور وہاں پہ اس وقت وہی کہیں گے جیسے کہ سورہ ملک میں شروع میں کہا کہ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، مان لیا کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوئی، اور یہی حسرت ہوگی۔ بے شک یہ یقینی طور پر حق ہے، اس لیے میرے نبی آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے، اس کو یاد کرتے رہیے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے، مکی صورت ہے جس میں 44 آیات ہیں۔ اس میں جو مفہوم ہمیں ملتا ہے اس میں قیامت کا وقت پوچھنے والوں کو قیامت پر ایمان لا کر دیگر اہل ایمان کی طرح اپنی ذات میں اعلیٰ صفات پیدا کرنی چاہیے۔ صرف پوچھنے سے ہی تو بات نہیں چلے گی کہ کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، نہیں، پہلے تم وہ صفات ایمان تو لاؤ، اس پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے مطابق تیار کرو اپنے آپ کو، تو وہ ہے۔ اور پھر دنیا پرست بخیلوں کو جہنم کی آگ اپنی طرف کھینچے گی، ان کو کھینچ کر ان کو بھسم کر دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من اللہ ذی المعارج. ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے جلد آنے کا سوال کیا ہے جو واقع ہونے والا ہے. تو یہ ان کا تھا کافروں کا، بس سوال کرتے پوچھے کہ کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی، بس ہمیشہ یہ سوال ہے. وہ کافروں کے لیے ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، آ کر رہے گی اور تمہیں پھر ذرا مزہ چکھائے گی. وہ بلند درجات والے اللہ کی جانب سے ہوگی، اللہ اس کو بھیجے گا. تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح جبریل اس کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اس دن میں وہ قیامت کا دن ہوگا. تو اے میرے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجئے. فاصبر صبرا جمیلا، کہ پوری طرح جیسے کہ حضرت یعقوب نے بھی یہ کہا تھا کہ فصبر جمیل، کہ وہی صبر ہے کہ اس کے بعد اس میں کوئی بھی یعنی رنج اور غم ظاہر نہیں ہوتا. دل میں تو ہے وہ تو باقی رہے گا لیکن ظاہر نہیں کرتے. تو وہی کہا کہ فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، بے شک کفار اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ کیا ہے مناظر کہ وہ دکھا دیے کہ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے، اڑتے ہوئے جائیں گے. اور کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے، یہاں تو ہے نا فوراً کیا حال ہے، کہ خیریت ہے، یہ ہے وہ ہے، سوال جواب معانقہ کر رہے ہیں. وہاں تو پوچھے گا بھی نہیں، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے کہ دیکھ لو یہ فلاں جا رہا ہے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دے. جو دنیا میں اسے پناہ دیتا تھا بیٹوں کو فدیہ دے دے. پہلے تو یہ کہ بیٹے کو تیار کرے کہ لو بیٹے تم جاؤ جہنم میں میری جگہ تم لے لو، میں جا رہا ہوں. اپنی بیوی اپنے بھائی کا فدیہ دے دے، اپنے خاندان اور اپنے کنبیہ کو فدیے میں دے دے. جو دنیا میں اسے پناہ دیتا تھا تو وہ تو یہ چاہے گا پورا خاندان دے دوں میں اور میں بچ جاؤں. تو یہ نہیں ہو سکتا. اور زمین میں پائے جانے والے تمام لوگوں کو بطور فدیہ پیش کر دے، یہاں تک یہ چاہے گا. پھر اس کی یہ تدبیر اسے عذاب سے نجات دلا دے. ہرگز نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ کوئی بھی کسی کے بدلے آ جائے، کسی کا فدیہ بن جائے، نہیں ہو سکتا. بے شک وہ آگ کا شعلہ ہوگا، وہ جو جہنم میں جب اس کو پھینکا جائے گا وہ تو سر کے چمڑے ادھیڑ ڈالے گا، کھال اگڑ جائے گی اس کی. وہ ہر اس شخص کو پکارے گا جس نے حق سے منہ موڑا تھا اور پیٹھ پھیر لی تھی اور مال جمع کیا تھا، سنبھال کر رکھا تھا. بے شک آدمی جزا فضا کرنے والا اور حریص پیدا کیا گیا ہے. یہ ہیں انسانی صفات جو بتا دی گئیں کہ یہ اس کے اندر موجود ہے، کہ وہ مال جمع کرتا ہے، سنبھال کر رکھتا ہے. بے شک آدمی اسی طرح جزا فضا کرنے والا اور حریص پیدا کیا ہے، جلد باز ہے، صبر نہیں کرتا. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً گھبرانے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو بڑا بخیل بن جاتا ہے. یہ ہے اس کا معاملہ. لیکن اس سے مستثنا بھی لوگ ہیں کچھ انہی انسانوں میں سے. وہ کون ہیں؟ سوائے ان نمازیوں کے، نماز پڑھنے والے. دیکھیں نماز کا کتنی بڑا مقام ہے. اور وہ کون ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مال میں معلوم حق ہے سائل اور محروم کے لیے، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے خوف رہا جائے. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور مملوکہ عورتوں کے، ایسی صورت میں وہ لوگ لائق ملامت نہیں ہیں. جو لوگ اس کے سوا کچھ اور چاہیں گے وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ اللہ کے نیک بندے. یہ ان کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. وہی لوگ جنتوں میں معزز مکرم رہیں گے، ان کا انعام ہے یہ. اور نماز کا ہی دیکھ لیجئے جو کہا شروع میں بھی الذین هم فی صلاتہم دائمون، ہمیشہ پڑھنے والے. یہ نہیں ہے کہ بس رمضان میں پڑھ لی اس کے بعد ختم، کہ بس ہو گیا کفارہ، ایک مہینہ پڑھ لیا باقی 11 مہینے کا کافی ہو جائے گا. تو یہ نہیں، ہمیشہ پڑھنے والے. اور پھر آخر میں پھر یہ نماز کا ہی ذکر آیا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون،
جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نماز کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے، وہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے بائیں سے، گروہ در گروہ۔ یہ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ کیا ان میں ان کا ہر آدمی اس بات کا لالچ کر رہا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں جائے گا؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر لیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ لوگ قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں کہ ان کے بدلے ان سے کسی بہتر قوم کو لے آؤں، اور کوئی ہم سے سبقت لے جانے والا نہیں ہے، کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اے میرے نبی، آپ انہیں بیکار باتوں اللہ والعب میں مشغول چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ وہ اس دن کو پا لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ وقت آئے گا تب پتہ چلے گا انہیں، جس دن وہ اپنی قبروں سے اتنی تیزی کے ساتھ نکلیں گے کہ گویا وہ بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے تھے، اس طرح جب قیامت کے دن نکلیں گے اسی طرح دوڑیں گے، بھاگیں گے، حالانکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت و رسوائی چھائی ہوگی۔ یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہی وعدے والا دن ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہیں، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے ان میں کہ توحید و آخرت کی دعوت و تبلیغ کا کام رات دن جاری رہنا چاہیے، لوگوں کو استغفار کی طرف مائل کر کے دنیاوی اور اخروی عذاب اور ہلاکت سے متنبہ کیا گیا ہے، اور ان کو خبردار کیا جانا ضروری ہے۔ یہی تو کار پیغمبری ہے، یہی تو پیغمبر کا کام ہے جو انہوں نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، ان سے کہا آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ تو ان کو ڈرانا، ان کو انذار کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم، میں تمہارے لیے پوری صراحت کے ساتھ ڈرانے والا آیا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں، بتاؤں تمہیں، تو تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو، میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے دے گا، بے شک اللہ کا وقت مقرر جب آ جائے گا تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ کاش کہ تم یہ بات سمجھ جاتے، تمہیں پتہ چل جاتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی۔ یہ دیکھیے، یہ دعوت آداب دعوت ہے، لیکن میری دعوت نے ان کے فرار کو اور زیادہ تیز کر دیا، اور بھاگنے لگے، سنتے ہی نہیں تھے۔ میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تو ان کو تاکہ ان کو معاف کر دے، تاکہ تو ان کو معاف کر دے، تو انہوں نے اپنی کانوں اپنی انگلیوں میں ڈال لی، سنے ہی نہ۔ انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لی، نہایت تکبر کا اظہار کیا۔ یہ تھی وہ قوم نوح، کہ کس طرح انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات سننے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں انہیں برملا دعوت دی، پھر میں نے ان کے سامنے علی الاعلان اپنی دعوت پیش کی، پوشیدہ طور پہ سمجھایا، جس طرح بھی ہو سکا میں نے کیا کہ میں نے دعوت پہنچا دی۔ 950 سال تک یہی کرتے رہے، لیکن ایمان لانے والے نہیں لائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرَتْ کرنے والا ہے، وہ آسمان سے تمہارے لیے موسیٰ دھار بارش بھیجے گا، تمہیں مال و دولت اور لڑکوں سے نواز گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ یہ سب وہ استغفار کی برکت، کہ کتنے بابرکت تمہاری چیزیں ہیں جو تمہارے اللہ تعالیٰ نکال دے گا تمہارے استغفار کے بدلے میں۔ تو یہ اللہ سے مغفرت مانگو، پھر دیکھو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں تمہیں ملے گی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے رب کی عزت و وقار سے نہیں ڈرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح تہ بتہ آسمان پیدا کیے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان ہیں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس نے ان آسمانوں میں ماہتاب کو رکھا ہے جو روشنی دیتا ہے، اور آفتاب کو رکھا ہے جو چراغ ہے۔ اللہ نے تمہیں زمین سے پودے کی طرح اگایا ہے، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹا دے گا، وہیں واپس جانا ہے تم نے، اور دوبارہ تمہیں اسی میں سے نکالے گا۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بنایا ہے، جیسے فرش ہوتا ہے اسی طرح یہ زمین ہے، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چل پھر سکو۔
اور اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی. کہا نوح نے کہا ہے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی, نہیں مانی میری بات, اور ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے جن کے مال اور اولاد میں ان کے خسارے میں اضافہ کر دیا, اور ان لوگوں نے بڑی زبردست سازش کر لی ہے اور کہا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑو, کوئی بھی ان کو مت چھوڑے, تم ود کو نہ سوا کو نہ یغوث کو نہ یعوق کو اور نہ نصر کو, کسی کو نہیں چھوڑنا, ان کو پکڑے رکھو, یہ تمہارے اصل خدا یہ ہے جو تمہارے کام آئیں گے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا, اور لوگوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا, بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اسی معاملے میں. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا, اور میرے رب تو ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دے. چنانچہ وہ تمام کے تمام اپنے دریا میں ڈبو دیا, پھر آگ میں داخل کر دیے گئے, بس انہوں نے اللہ کے سوا مددگاروں کو نہیں پایا. سارے جو مددگار تھے, جو بت تھے, کوئی کام نہ آیا ان کے, کسی نے نہیں بچایا ان کو. اور پھر نوح علیہ السلام کی دعائیں بھی دیکھ لیجئے, بد دعائیں بھی دیکھ لیجئے, بد دعا بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آخر غصہ تو ہوگا نا کہ 950 سال تک صرف دعوت دیتے رہے. وما آمن معه الا قلیل, تھوڑے سے ایمان لائے جو اس کشتی میں آ گئے تھے بس. اسی لیے کتنا غصہ ہے ان کے لہجے میں, ان کی اس بد دعا میں. اور نوح نے کہا میرے رب تو سرزمین پر کسی کافر کا گھر نہ رہنے دے, سب کو مار دے, ختم کر دے ان کو. اگر تو انہیں چھوڑ دیے انہیں کہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور گناہ گار بڑے کافر کے سوا کچھ نہ جنیں گے, یہ تو کافر ہی آئیں گے سب, پہلے ان سب کو ختم کر دے, کوئی نہ بچے ان میں سے. اور پھر اپنے لیے دعا فرمائی کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے, میرے ماں باپ کو بھی اور ان مومن مردوں اور عورتوں کو بھی جو میرے گھر میں داخل ہوں, اور ظالموں کے لیے صرف تباہی و بربادی میں اضافہ کر, ان کو مت چھوڑنا. اتنا غصہ ہے دل میں, اسی لیے کہ وہ اتنی محنت کی, اتنا سب کچھ کیا, نتیجہ کیا نکلا, نہیں مانے. اس کے بعد سورۃ الجن ہے, تو یہ مکی سورت ہے, یہ بھی 28 آیات ہیں اس میں, کہ اس میں جو بتایا کہ ہر صلاحیت رکھنے والا قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے, چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو. اللہ نے یہ سب کے لیے رکھا ہے, اس نے کوئی خاص نہیں کیا. پھر قرآن کی روشنی میں شرک سے کنارہ کشی اختیار کر کے خالص توحید اختیار کر سکتا ہے, منصب رسالت کا صحیح ادراک کر سکتا ہے, اور آخرت کے بہتر انجام کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر سکتا ہے. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے اپنے بندوں میں سے ان کو چن لیا. یہ دیکھو, یہ جن بھی اس قابل ہیں کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, اسی لیے ان کو بھی پیدا کیا گیا ہے بندگی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا, پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے. تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے فوراً ہی اعتراف کر لیا, فوراً سمجھ گئے یہ عجیب سی بات ہے, جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں, اور ہم اپنے رب کا کسی کو ہرگز شریک نہیں بنائیں گے. فوراً کہہ دیا کہ اب شرک نہیں کریں گے, ہم اپنے رب کو مانیں گے. تو یہ دیکھیے ان کی سمجھداری. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بڑی اونچی ہے, اس نے اپنی نہ کوئی بیوی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا, کچھ نہیں ہے اس کا. اور یہ کہ ہمارا بے وقوف آدمی اللہ کی شان میں زیادتی کرتا تھا. ہم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے. تو جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بظاہر جنہوں نے آپ کی زبانی قرآن سنتے ہی اسلام قبول کر لیا, دیر نہیں لگائی کہ نہیں پہلے جائیں گے, سوچیں گے, غور فکر کریں گے, کمیٹی بنائے گی, اس کے دیکھیں گے اس کی کیا وہ ریمارکس آتے ہیں, پھر ہم کریں گے, نہیں, فوراً. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی طرح جنوں کی طرف بھی مبعوث کیے گئے ہیں, جن بھی آپ ہی کی امت میں ہے.
اور پھر قریش کو بتا دیا گیا کہ جنہوں نے قرآن سن کر کس طرح اعتراف کر لیا اور فوراً مان گئے، ایمان لے آئے، لیکن تم کب سے سن رہے ہو لیکن تمہیں توفیق نہیں ہے۔ ہاں ان کی ہو سکتا ہے کہ وہ عرب میں رہتے تھے، عربی جانتے ہوں گے، عربی زبان بولتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اسی لیے فوراً سمجھ گیا، فوراً سن لیا انہوں نے۔ یہ تھے جیسے کہ انسان ہے، وہی دیکھ لیجیے، جیسے انسان ہے جس جگہ کے ہوں، جس قوم کے ہوں، وہ اسی کی زبان بولتے ہیں، تو اسی طرح جن ہے جو جہاں پہ رہتا ہے وہیں کی زبان بولتا ہے، تو وہ عرب میں تھے، عربی تھے، فوراً سمجھ گئے، پھر سن کے فوراً ایمان لیا۔ فرمایا کہ ہم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے فوراً ایمان لے آئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں کے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کو کبر و سرکشی کو اور بڑھا دیا، اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کر لیا تھا کہ جیسے تم نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا یا کسی کو اپنا رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ تو یہاں پر یہ وجہ بتا دی گئی کہ ان کا تکبر کیوں بڑھ گیا، کہ انسان نے جو اس کو سمجھا کہ یہ میری ضرورت ہے، اس کو قابو میں کر لینا شروع کر دیا، اس سے کام کروانے شروع کر دیے، اس کے ذریعے سے طرح طرح کی وہ شعب دے اور وہ مکر و فریب شروع ہو گیا، تو وہ سمجھ گیا کہ ہمارا ریٹ بڑھ گیا ہے، بڑا اونچا ریٹ ہے ہمارا، اور یہ شخص انسان جو ہیں ہمارے محتاج ہیں، اسی لیے ان میں تکبر آ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی کافروں کی طرح ہی سمجھتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اسی لیے انسان کہتا تھا، اسی طرح یہ بھی سمجھتے تھے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا یا کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، یہ ہم سمجھتے نہیں تھے۔ پھر ہوا کیا آخر، کیوں تم یہ سمجھنے لگے؟ تو انہوں نے وجہ بتا دی۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور وہ یہ ہوا کہ ہم نے آسمان میں جستجو کی، ہم تلاش کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کوئی بریکنگ نیوز ملے، ہم اپنے چیلے تک پہنچا دیں اور وہ جا کے نشر کر دے ٹی وی پر، تو اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور انگاروں سے بھرا ہوا تھا۔ اب جو گئے تو وہاں دیکھا تو اتنی سخت سیکیورٹی کہ ہم اس میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے، جیسے ہی ہم نے قدم رکھا فوراً وہ انگارہ آیا، اس نے وہیں پہ اٹیک کیا اور جلا دیا۔ تو ایسے ڈرون حملے تو اسی وقت سے اللہ نے ایجاد کر دیے تھے کہ دیکھو اب تم تو بعد میں کرو گے، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ تو وہ ڈرون حملے اللہ کے ایسے تھے کہ کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، ترک نہیں کرتے، وہیں پہ اس کو وہیں پہ جلا کے ختم کر دیتے تھے۔ تو اب کیا کریں پھر ہم یہ، اور وہ یہ کہ ہم پہلے آسمان کی کئی جگہوں پر سننے کے لیے کان لگا کر بیٹھتے تھے، یہ ہمارے مورچے تھے، وہاں بیٹھ کے سنتے تھے کہ کون سی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اب جو کوئی کان لگائے گا وہ اپنے لیے انگارے کو گھات میں لگا ہوا پائے گا، ابھی بیٹھے تھے ہی کہ فوراً وہ آ گیا میزائل اور اس نے جلا دیا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین میں رہنے والوں کے لیے اب کیا ہونے والا ہے، تو کوئی ہے مسئلہ، یہ سوچ رہے ہیں وہ کسی شر کا ارادہ کیا ہے یا ان کے رب نے خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، مسئلہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو کہ اتنی سیکیورٹی، اتنا مسئلہ، اتنی سخت وہ کہ کوئی بچ نہیں سکتا، تو اب ہے کیا مسئلہ، یہ کوئی خیر ہے یا کوئی شر ہے؟ تو وہ اس پریشانی میں ہی مبتلا ہو گئے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیکوکار ہیں اور کچھ ان سے مختلف ہیں اور مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، جسے انسان تھے اسی طرح ہم بھی تھے۔ اور یہ کہ اب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہیں، نہ کہیں بھاگ کر ہی اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ اب ہم بھاگ نہیں سکتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کہیں پہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کا جو وہ بنایا ہوا میزائل ہے وہ پیچھا کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ایمان لے آئے اس پہ فوراً کہ یہ ہے اصل چیز، اس کی وجہ سے ہی اللہ نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب پر ایمان رکھے گا اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ ظلم کا، کوئی نقصان نہیں، تو ایمان لانے میں ہی عافیت ہے۔ تو یہ لوگ سب ایمان لے آئے۔ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض مسلمان ہیں، بعض ظالم کافر۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے راہ ہدایت اپنا لی، وہ سیدھے راستے پر آ گئے، اور ظالم اور کافر لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے، ان کو سب کو وہاں پھینک دیا گیا۔
اور اے میرے نبی آپ بھی یہ کہہ دیجئے کہ اگر وہ راہ راست پر قدم ثابت قدم رہتے تو ہم ان کے لیے موسلا دھار بارش بھیجتے۔ اب ان کے لیے کہا جا رہا ہے، مکے والوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ اگر تم بھی مان جاؤ تو دیکھو تمہارے لیے کیا کچھ مل جائے گا تمہیں، تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے انہیں آزمائیں۔ جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا اسے الپناک عذاب میں مبتلا کرے گا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، بس تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ تو یہی بتا دیا کہ یہ مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دعوت کے لیے۔ جیسے کہ وہ کل یا پرسوں کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں بھی ان بدماشوں نے وہاں پہ بھی اس کی عظمت، اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم پاکستان کے کسی بازار میں کسی سڑک پر پھر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی سخت ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، اتنی پھٹکار برسے گی کہ ان کو مسجد نبی کا بھی خیال نہیں آیا کہ ہم کہاں پہ پھر رہے ہیں۔ وہیں پہ وہ برابر جو بھی کریں، ہم نہیں کہتے کہ جو بھی کہے چاہے وہ دوسرے بھی کریں، پارٹی بازی وہاں پہ شروع کر دی اپنی۔ تو یہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار برسے گی ان کے اوپر۔ اس لیے کہ یہ مسجدیں ہوتی ہیں احترام کے لیے، عزت کے لیے اور تقدس کے لیے، امن و امان کے لیے، سکون و اطمینان کے لیے۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم کتنے امن سے، ایمان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں۔ اور کئی بدبخت اسلامی ملک ایسے بھی ہیں جہاں انہوں نے اعتکاف پہ پابندی لگا دی ہے، تہجد پڑھنے پر پابندی لگا دی، بچوں کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی کہ کہیں کوئی دہشت گرد نہ آ جائے۔ بس یہ ہے حالت ان کی، ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ایسے لوگ ہیں کہ مسجدیں بند۔ میں نے خود دیکھا، میں جب قاہرہ گیا وہاں پہ تو میں نے جمعہ کا دن تھا، دوست سے کہا کہ چلے جامعہ ازہر میں پڑھ لیں، وہ دیر سے آئے تو کہنے قریب یہ رابعہ عدویہ کی مسجد ہے جہاں پہ اس نے خون ریزی کی تھی، عورتوں، بچوں، نوجوانوں، ان سب کو قتل کر کے ان کی لاشیں بھر دی تھی مسجد میں، یہ جو ان کا ڈکٹیٹر ہے اس نے۔ تو وہ جب گئے وہاں پہ تو جو وہ مسجد بند تھی، پوچھا کیوں بند ہے؟ کیا ادھر دیکھ لو۔ دوسری طرف دیکھا وہاں بختر بند گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں کہ کہیں یہ مسلمانوں کو مسلمان ہی یاد نہ آ جائے، اس لیے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، جاؤ یہاں سے۔ تو یہ ہیں وہ ڈکٹیٹر جو ہیں، وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اسی سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مسلمان یہ بیٹھ کے کوئی میرے خلاف سازش نہ کر لیں، اس لیے کہ وہ تو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، تم وہ میری نگاہ سے دیکھو، ما اریکم الا ما ارا، کہ میں وہی دکھاؤں گا جو میں دیکھتا ہوں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم سب جو ہے بیوقوف ہو، جاہل ہو، نادان ہو، تمہیں یہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس جو میں کہوں وہ کرو بس۔ تو یہ ہے، اسے ڈرپوک لوگ ہیں، مسجدوں سے ڈرتے ہیں، مسجدوں کا خوف ان کے دلوں میں۔ تو یہی منافقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ منافق کبھی مسجد میں نہیں آتا، آئے گا بھی تو لگا بندہ ڈر آئے گا اور بس جلدی سے نماز پڑھی اور بھاگے گا جلدی سے۔ اسی طرح کے یہی منافق ہیں کہ جن کو مسجدوں سے ہی ڈر لگتا ہے۔ اور یہ کہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اسے پکارنے لگے تو قریب تھا کہ ان کے گرد بھیڑ لگا دیتے، تو آپ کہہ دیجیے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہوں۔ آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ کہہ دیجیے مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا۔ میرا کام تو صرف اللہ کے احکام اور اس کے پیغاموں کو پہنچا دینا ہے، یہ ہے میرا کام بس، اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے پھر یہ اصولی باتیں بتا دیں کہ رسالت کو اور منصب رسالت کو پہچانو، جان لو کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، مشرکین شرک سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تب وہ جان لیں گے کہ مددگاروں کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہے اور کن کی تعداد زیادہ کم ہے، یہ بعد میں پتہ چل جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کر دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم، نہ میرا علم ہے، نہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا علم ہے، وہ جانتا ہے۔
وہ جب مرضی بھیج دے. وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے، اپنے غیب کی کسی میں ظاہر نہیں کرتا. وہ اپنے غیب اپنے پاس رکھتا ہے، مگر کس کو دیتا ہے؟ سوائے اس کے جسے وہ بطور رسول چن لیتا ہے، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے بس. تو اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار لگا دیتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی مہیا کر دیتا ہے، تاکہ وہ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. اللہ نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو رسولوں کے ارد گرد ہیں، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انتظام ہے اسی رسالت کے لیے، منصب رسالت کے لیے، کہ دیکھ لو کہ یہ ہیں میرے بندے جن کو میں اپنی باتیں بتا دیتا ہوں، اپنے غیب سے بھی ان کو مطلع کر دیتا ہوں. تو جسے اللہ بتا دے وہ پھر غیب نہیں رہتا، اسی کہ اللہ نے بتا دیا. جو نہیں بتایا وہ غیب ہے، اس کے پاس ہے. جسے قیامت کا وقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد سورہ مزمل ہے، مکی صورت ہے جس میں 20 آیات ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے کہ دعوت توحید پر استقامت کے لیے تعلق باللہ ہونا ضروری ہے. اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ دعوت توحید نہیں چل سکتی. جس کے لیے کیا چاہیے؟ تہجد، ترتیل قرآن اور تبتل کا ذکر یہاں آیا ہے اس صورت میں صرف. ایک مسلمان داعی اور مبلغ کے لیے مخالفین کی اذیت رسانیوں کا علاج ہے یہ، کہ لوگ اس کو تکلیفیں دیں گے، اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، تانے دیں گے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ سہارے ہیں کہ ان سہاروں سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے چادر اوڑھنے والے، آپ رات میں نماز کے لیے قیام کیجئے سوائے تھوڑے وقت کے. آدھی رات سے اس سے کچھ کم کر دیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. تو یہ اسی لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے تھے، شروع کی آیات ہیں، اسی لیے پھر مزمل، مدثر کہہ کے کتنے پیار سے نام لیا، کتنے پیار سے پکارا ہے کہ چادر اوڑھنے والے. یہ آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، سردی محسوس ہو رہی تھی، آپ نے فوراً آتے ہی کہا زملونی زملونی، تو چادر اڑائی گئی آپ کو تاکہ آپ ذرا سکون مل جائے. کسی کے بخار میں کپ کپاہٹ سی آ جاتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی، اسی لیے آپ نے فوراً کہا کہ زملونی زملونی. اللہ نے وہی چیز استعمال کی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے کیا کر رہے ہو، یہ کام کرو. جی ہاں، تیز پڑھتے ہیں نا، وہ تو اس لیے کہ ختم شریف کے لیے. جی ہاں، ختم شریف ہوگا، مٹھائی بٹے گی، کھانے کو کچھ مل جائے گا، کچھ اور مل جائے گا، اس کے لیے وہ کرتے ہیں. تو اسی کے لیے وہ کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ سوچ سمجھ کے سنو. جب ٹھہر کے پڑھا جائے گا تب پتہ چلے گا کیا کہا ہے. اگر جب تیزی سے پڑھا جائے گا، یہی آیت ہے، اگر ہم تیزی سے پڑھتے چلے جائیں، 1 سیکنڈ میں پڑھ لیں تو کیا سمجھیں گے آپ؟ تو یہی سمجھیں گے کہ آئیبون تائیبون رائیبون بائیبون پڑھتا جا رہا ہے بس. وہ یہ تو نہیں ہے قرآن، نعوذ باللہ، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. جسے ہماری حکومت یا ہماری منسٹری نے یہی چاہا تھا کہ شبینہ کرو، شبینہ 3 دن کا شبینہ ہو، یہی 27 28 29 3 دن، اور اس میں قرآن تیز گام کی رفتار سے پڑھو کہ کسی اسٹیشن پہ رکنا نہیں ہے، بالکل نان اسٹاپ. چلو پڑھو 15 منٹ میں پارہ مکمل. تو آپ بتائیے کتنی دیر لگے گی؟ کیا پڑھیں گے؟ 15 منٹ صرف. اس لیے کہ باقی 10 پارے پڑھنے ہیں نا ایک رات میں، تو پھر اگر وہ 1 گھنٹے میں پڑھنے لگا تو کہاں ہوگی وہ قرآن کب ختم ہوگا؟ تو ختم شریف تو ہوگا نہیں. تو اسی لیے پھر قرآن کا ہی تم بس کیا کہوں. تو ہم نے شروع یہی کیا کہ ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، اس نے کرنا ہے شبینہ. شبینہ کچھ نہیں ہے، قیام لے کرو، 21ویں شب سے شروع کرو، 29 کو بند کرو. نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے کہا کہ قرآن کو ٹھہر کے پڑھو، جلدی سے نہیں. یہ قرآن کا تم کیما مت بناؤ. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم قریب آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے. ظاہر ہے کہ شروع کی آیات ہیں، اسی لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے لیے تیار رہیں. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچل لیتا ہے. نفس کہتا ہے سو جاؤ اور سو جاؤ اور سو جاؤ، سوتے رہو، خوب اے سی چل رہا ہے، سو جاؤ بس.
اسی لیے پھر وہ نیند آتی ہے، کو ٹھاٹ کی نیند آتی ہے. تو لیکن جب اٹھتا ہے انسان رات میں اور اپنے نفس کو کچل دیتا ہے تو وہ دیکھیے اتنی بڑی بہادری ہے. اور یہ بھی ہے قرآن سمجھنے کے لیے زیادہ مناسب وقت ہے، یہ دیکھیے سمجھنے کے لیے، اسی لیے رتل القرآن ترتیلا کہا. اور یہاں پہ یہی کہا کہ اس لیے کہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آرام سے پڑھو، تو تاکہ خود بھی سمجھو کیا پڑھ رہے ہو تم. وہ گر 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 کرتے ہوئے چلتے چلے جا رہی ہیں تو یہ تو نہیں چلے گا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن کے بعد آپ کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے، اس کی طرف ہاتھن یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیے. تو یہ آپ کو ہدایات دی گئی. اور پھر کہا گیا کہ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، وہ آپ کے کام آئے گا. اور کفار جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اچھے ڈھنگ سے ان سے الگ ہو جائیے. یہاں پہ بھی کہا کہ وصبر صبرا جمیلا، یہاں کا وہجرہم ہجرا جمیلا، اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائیے. مطلب لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے آہستگی سے آپ الگ ہو جائیے تاکہ ان کی جو غلط باتیں ہیں وہ آپ کے پیچھا نہ کریں. اور ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد یہ بھی تسلی دے دی. اور آپ خوشحال جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں ذرا مہلت دے دیجئے. پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، جہنم ہے، گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، یہ کچھ ہے ہمارے پاس ان کے لیے. تو آپ مت پریشان ہو. جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، پہاڑ بھر بھرے ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے. جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کی بہت سخت گرفت کی تھی. اسی لیے تم بھی سمجھ لو، سنبھل جاؤ کہ جیسے فرعون کے پاس موسیٰ آئے تھے اور انہیں نہیں مانا تو پھر ہم نے فرعون کو پکڑ لیا اور وہاں اسے دھکا دیا دریا میں جہاں سے وہ بچ نہیں سکا. وہ بھی اس کا لشکر بھی سب مارے گئے. پھر دیکھ لو تمہارا حشر کیا ہوگا. ہم نے رسول بھیجا ہے تمہارے لیے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کیسا ہولناک دن ہوگا. جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. بے شک یہ نصیحت کی باتیں ہیں، تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اپنائے، تو جو راستہ اپنائے گا اس کو پھر راستہ مل جائے گا. پھر فرمائیں کہ بے شک یہ نصیحت کی باتیں ہیں، تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اپنائے. یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، سب معلوم ہے اس کو، آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح پڑھ رہے ہیں. اور اللہ آپ 2/3 رات اور آدھی اور تہائی نماز میں کھڑے رہتے ہیں، تو یہ آپ کا طریقہ ہے. تو یہ دیکھ لیجیے جیسے کہ لمبی راتیں ہیں تو 2/3 رات، آدھی رات، تھوڑی سی 1/3 رات، تو یہ جیسی رات ہو ویسے کر لیجیے. آپ کو یہی بتایا گیا کہ اس میں اگر آپ لمبی راتیں ہیں تو زیادہ کر لیجئے، چھوٹی راتیں ہیں تو کم کر لیجئے. تو فرمائیں کہ اور مسلمانوں کا ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی تو آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آ گئے سب کہ ہم بھی پڑھیں گے. تو کچھ دن پڑھائی آپ نے، اس کے بعد آپ نے بند کر دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھائیے ہمیں. تو آپ نے کہا کہ دیکھو اگر میں نے پڑھائی تو یہ نہ ہو کہ کہیں تم پر فرض ہو جائے. جب فرض ہو جائے گی تو تم پھر پڑھو گے نہیں. اسی رہنے دو، اسی طرح رہنے دو، نفل رہنے دو. اب بھی دیکھ لیجئے نفل ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں وہ نفل بھی نہیں پڑھتے، وہ اپنے لگے ہوئے ہیں کاروبار میں، خوب کھانا پینا دیکھ لیجئے، خوب وہ عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، نماز کون پڑھ رہا ہے. تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی کہ یہ نفلی نماز ہے، اگر میں نے اس کو اسی طرح رکھا تو کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہی کا زمانہ تھا. اب جب آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے، اس کے بعد پھر اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے کہ اب وہی تو نہیں آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کے صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے. اللہ رات اور دن کا صحیح اندازہ رکھتا ہے. اسے معلوم ہو گیا کہ تم وقت کو صحیح طور پر شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے تم پر مہربانی کر دی کہ جتنا بھی ہو سکے پڑھ لو بس. یہ کتنی آسانی ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہر رات ایک قرآن ختم کرو، پھر وہی ہوتا جو ہم کہہ رہے ہیں ابھی کہ بس وہ تیز گام ہوتی. تو فرمائیں کہ اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے پڑھ لو، قرآن پڑھا کرو بس. تو اسے معلوم ہو گیا کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے،
کچھ دوسرے لوگ سفر میں جائیں گے، اللہ کی روزی تلاش کریں گے، بعض اسے اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، اس لیے جتنا آسان ہو قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو یہ بتا دیے کہ دیکھو 3 یہ عذر ہیں۔ ایک بیمار ہے، مریض ہے، بیچارہ اپنی بیماری میں لگا ہوا ہے، وہ کیسے پڑھ سکے گا؟ تو وہ ان کے لیے عذر ہے، معاف کر دیا۔ دوسرے لوگ سفر میں ہیں، کہیں وہ روزی کی تلاش میں اس کے لیے جا رہے ہیں، کچھ ہیں تو وہ کیسے کر سکیں، ان کے لیے مشکل ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد میں مصروف ہیں، وہ نہیں کر سکتے، تو لہذا کوئی بات نہیں، جو بھی کر سکتے ہو کر لو تم۔ اور یہ یاد رکھو کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو اچھا قرض دو، اور تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس بہتر اور اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا پاؤ گے۔ تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ 4 کام ضرور کرو، نماز، زکوٰۃ، قرض حسنہ اور نیکیاں، یہ 4 کام کر لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کچھ دے گا، اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا پاؤ گے۔ دیکھنا پھر تمہیں کیا کچھ ملے گا۔ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، آپ کے صحابہ کرام کے لیے بتا دیا، دیکھو میں نے کتنا آسان کر دیا تمہارے لیے۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، مکی صورت ہے جس میں 56 آیات ہیں، اور اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ قم فانذر، آپ سے یہ کہا کہ اٹھیے، لوگوں کو ان کے رب سے ڈرائیے۔ تو قریش کے سرداروں پر واضح کر دیجئے کہ قرآن اللہ کی ایک نصیحت ہے، نہ تو جادو ہے، نام ہے، اور دوسری بات یہ کہ اصحاب الیمین جنت میں جائیں گے اور سارے مجرم سب جہنم میں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ان کے رب سے ڈرائیے۔ اب آپ کا کام آ گیا، اب آپ کی ڈیوٹی شروع ہو گئی، اب سو نہیں سکتے، اب اٹھیے اور لوگوں کو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑے پاک رکھیے، بتوں سے کنارہ کش ہو جائیے، اور احسان اس لیے نہ کیجیے کہ اس سے زیادہ حاصل کیجیے گا۔ آج 10 روپے دیے ہیں، کل اس سے پھر 50 روپے مانگنے لگے، لاؤ دو، میں نے دیے تھے کل تو میں تم بھی دو گے، نہیں ایسا نہ مت کیجیے گا، اپنے رب کے لیے سب کیجیے۔ یہ آپ کو عمومی ہدایات دے دی گئی، اور پھر ساتھ ہی قیامت کا منظر دکھا دیا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بہت ہی سخت ہوگا، اور کافروں کے لیے کسی صورت آسان نہیں ہوگا، ان کی تو جان جا رہی ہوگی۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، آپ مجھے اس آدمی کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ یہ ہے وہاں پہ یہ بدباطن ناشکرا شخص، اس میں سے کفار مکہ میں سے ولید ابن مغیرہ، اس کے بارے میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، میں نے اسے کافی مال دیا ہے، بیٹے دیے ہیں جو ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے ہیں، اور میں نے اس کے لیے سعادت کی راہ ہموار کر دی، لیڈر بنا دیا اس کو۔ پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ مجھ سے اور دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف ہے، لیکن اس کو اور دے دوں میں؟ نہیں، اب نہیں دوں گا، میں ان قریب اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھوں گا، پھر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے اس کو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا ہے اس کے اوپر، کیسے لوگ ہیں یہ۔ اس نے کیا کیا، دیکھو اس نے غور کیا اور ایک بات دل میں طے کر لی، بس وہ ہلاک ہوا۔ اس نے کیسی بات ہلاک ہو کہ اس نے کیسی بات سوچی ہے، اس کے اوپر لعنت۔ پھر وہ ہلاک ہو، اس نے کیسی بات سوچی، پھر اس نے دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی، برا سا منہ بنایا، پیٹھ پھیر لی، تکبر کیا، اور پھر کہنے لگا یہ تو ایک جادو ہے۔ ساری سوچ کے بعد، ساری اتنی کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا، یہ تو جادو ہے۔ یہ سب کچھ کیا اس شخص نے۔ پھر کہنے لگا یہ ایک محض جادو ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ محض کسی انسان کا قول ہے، کوئی قرآن وہی نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ صاف انکار کر دیا۔ میں ان قریب اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اللہ نے بھی فیصلہ سنا دیا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ جہنم ہے کیا، تو یہ بھی بتا دیا، نہ وہ کسی چیز کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، لا تبقی ولا تذر، ہر چیز کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ وہ تو کھال کو جلا ڈالنے والی ہے، کھال تک کو جلا دیتی ہے اور پھر نئی کھال دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے لے آؤ، پھر اسپیئر پارٹس موجود ہیں، لگا دو ایک نئی، تاکہ اور مزہ آئے، اس کو مزہ چکھے ہی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، 19۔ تو یہ
ان کے لیے ایک امتحان ہے. اس لیے کہ ان کو جب بتایا اسی کو تو اس نے کہا کہ ایک کو تو میں ہی دیکھ لوں گا، باقی کو تم دیکھ لینا، ہم دیکھ لیں گے سب. یہ دیکھیں تو فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے جہنم کی نگرانی کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنایا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کر لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اتنے بڑے پہلوان ہیں، سارے گجرانوالا کے پہمان ہیں، تو ہم دیکھ لیں گے ان کو، چھوڑیں گے نہیں کسی کو. تو اللہ نے کہا دیکھو یہ کیا کر لیں گے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ یہ رسول برحق ہے، اور تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومن قرآن کی صداقت میں شبہ نہ کریں. یہ سب اس پہ ایمان لانے کا نتیجہ ہوگا، اور تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے. اور یہ بھی کہا اور تاکہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار کہیں کہ اللہ نے یہ مثال دے کر کیا چاہا ہے، یہ کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور آپ کے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لشکر کیا ہیں. کہیں وہ مچھروں کے ذریعے سے، مکھیوں کے ذریعے سے اپنا کام لے لیتا ہے. ایک مچھر ہی نمرود کے دماغ میں پہنچ گیا تو پھر وہ جوتے ہی کھاتا ہے، کہ مارو جوتے اس کے سر پہ، جوتے مرواتا تھا اپنے کہ کس طرح مچھر نکل جائے. مچھر نے وہاں پہ وہ خوب تباہی مچا رکھی تھی. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لشکر کیسے ہوتے ہیں. کلا والقمر، ہرگز نہیں، کفار مکہ فرشتوں کو زیر نہیں کر سکے. چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پیچھے چلی جائے گی، اور صبح کی قسم، چاند کی، رات کی اور صبح کی، تین قسمیں کھائیں. اور صبح جب وہ روشن ہو جائے، بے شک جہنم بڑی خطرناک چیزوں میں سے ایک ہے. وہ لوگوں کے لیے بڑی ڈرانے والا، قدم بڑھانا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ان سب کے لیے وہ بہت ہی خوفناک چیز ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کیے کے بدلے گروی ہے. جو بھی عمل ہے، جو بھی اس کا کلام، اس کا عمل ہے، کرتوت ہیں، اس کے بدلے ہے، وہ گروی رکھا گیا ہے. الا اصحاب الیمین، پھر اصحاب یمین کا ذکر آ گیا. یہ ہے جنتی لوگ، یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے. پوچھیں گے مجرموں سے تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا، سارے کے سارے تم یہاں کیسے آ گئے. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. پہلی بات نماز نہیں پڑھی تھی اس لیے جہنم میں. دیکھ لیجیے نماز پڑھنے والوں کا انجام، نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کہ جہنم میں. اور دوسرا کیا تھا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دھکے مار مار کے نکال دیتے تھے. اور تیسری بات، اسلام کے خلاف بات بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بنایا کرتے تھے. یہ ہے وہ چیز. اسلام کے دشمن، یہ جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہ رہے ہیں، انہی کے ساتھیوں میں سے یہی ہے. جب وہ چاہیں گے کہ اسلام کو بالکل ہی مسخ کر دو، کہ کوئی کسی قابل نہ رہے. اور چوتھی بات کیا ہے، ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی. یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی، وقت آ گیا، بس اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی. اب وہ تلاش کر رہے ہیں کہ مل جائے کوئی سفارشی، نہیں، کچھ نہیں ملے گا. اب کیا ہے وہاں پر، کیا ہوگا ان کے ساتھ، انہیں کیا ہو گیا، وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں جیسے وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کے خوف سے بھاگ پڑے، اس طرح بھاگ رہے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتابیں دی جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو خوف ہی نہیں ہے. ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہی نصیحت ہے. تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ نصیحت نہیں حاصل کریں گے. وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، وہی ہے تو مغفرت کرنے والا ہے. تو یہ قرآن کا مختصر تعارف کر کے یہ صورت ختم ہوئی. اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے جس میں 40 آیات ہیں. اور اس کا جو مفہوم ہے قیامت برحق ہے، قیامت کی دلیل خود انسانی نفس میں ضمیر جو اللہ نے کہا، یعنی نفس لوامہ، وہ موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے، نفس لوامہ کی شکل میں موجود ہے. اور عربی بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر وہ قیامت کو پہچانتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں.
اس لیے کہ یہ نفس بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، یہ انسان کی ملامت کرتا ہے۔ ایک تو دوسرا ہے نفس امارہ بالسوء، کہ جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کھا لو، یہ پی لو، یا عیاشی کر لو، وہ اس کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے جو ہمیشہ اس کو ڈراتا رہتا ہے، اس کو کچوکے دیتا رہتا ہے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ تم نے غلط کیا، ہمیشہ اس کو بتا۔ یہ ہے وہ نفس لوامہ، ضمیر بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، تو قرآن نے اس کو نفس لوامہ کہا ہے۔ تو ضمیر اگر وہ زندہ ہو، ضمیر ہو، مردہ نہیں، مردہ ضمیر کسی کام کا نہیں، بیکار ہے، وہ تو کہے گا کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن زندہ ضمیر جو ہے وہ یہی کہے گا کہ نہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہاں ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوروں کو بھی درست کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کا کمال، اس لیے کہا کہ انگلیوں کی پوریں یہ بھی، ان کو بھی ہم بالکل صحیح وہیں پہ فٹ کر دیں گے، صحیح طور پہ لائیں گے۔ تم یہ کہتے ہو کہ زندہ کرنا ان کو مشکل ہے، نہیں ہم تو یہ بھی کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ آگے بھی گناہ کرتا ہی رہے، یہی اس کی جب گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس کا جواب دیکھیے کیسے زبردست اللہ نے جواب دیا کہ پس جب آنکھ پتھرا جائے گی، ماہتاب بے نور ہو جائے گا، آفتاب اور ماہتاب جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں جاؤں اب میں، کوئی جگہ مل جائے، کوئی فلائٹ مل جائے، کہیں نکل جاؤں میں۔ فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کہیں بچ سکتے ہی نہیں، کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ اس دن آپ کے رب کے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، اس دن انسان کے تمام اعمال کی خبر دی جائے گی، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھا چھوڑ دیا، سب کے سب اس کے سامنے آ جائیں گے۔ بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب باخبر ہے، چاہے وہ اپنی معذرتیں پیش کرے، لیکن اسے پتہ ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیے۔ بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے نبی آپ نزول وحی کے وقت اپنی زبان مت ہلائیے تاکہ اسے جلدی جلدی یاد کر لیں، نہیں، آپ خاموشی سے سنیے بس، اس لیے کہ آپ کو یہ ڈر ہوتا تھا کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے، تو آپ ساتھ ساتھ پڑھنے لگے تھے۔ تو اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لا تحرک، اپنی زبان بھی مت ہلائیے، بس باقی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو آپ کے دل میں راسخ کر دیں گے، وہ ہمارا کام ہے، آپ سنیے بس۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ بے شک اس کا جمع کرنا، آپ کو اس کا پڑھانا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے جب ہم اس کی قرأت پوری کر لیں تو آپ اسے پڑھ لیا کیجئے، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ سن لیں، جب ختم ہو جائے وہی آپ پڑھ لیں، دیکھیے ریکارڈ ہو گئی، پھر یقیناً اس کی تفسیر و توضیح بھی ہمارا ہی کام ہے، باقی اس کا بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ بھی ہم کریں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اللہ بل تحبون العاجلہ، ہرگز تم، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ کچھ چہرے اس دن شاداب ہوں گے، کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ انہیں کسی بھاری مصیبت میں گرفتار کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کا جو اس کا علاج کر دے، مر رہا ہے، کہ ہرگز نہیں۔ اور پھر بیمار کو یقین ہو جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا، اب کوئی بچنے والا نہیں ہے، اب بچانے والا کوئی، پنڈلی سے چپک جائے گی، اس دن آپ کے رب کی طرف روانگی ہوگی، بس اب دنیا میں کچھ نہیں ہوگا۔ بقا ولا صلی، یہ کس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں، جیسے کہ لکھا ہے کہ سب ابو جہل کی طرف کہی گئی بات کہ پس اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا، منہ پھیر لیا، پھر اپنے بال بچوں کی طرف اکڑتا ہوا چل لیا، اکڑ کے جا رہا ہے، تیرے لیے خرابی ہی خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ تو تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی قطرہ نہیں تھا جسے رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لوتھڑا تھا، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اسے درست بنایا، پھر اس کی نر اور مادہ دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اللہ اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ یہ سب کچھ کر سکتا ہے،
تو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو یہ مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ قیامہ کے بعد سورۃ الدہر ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 31 آیات ہیں، اور اس کے مرکزی مضمون میں جو کہا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی آزادی خیر و شر حاصل ہے، خیر اور شر دونوں اس کے سامنے ہیں، جس کو چاہو لے لو، تمہاری مرضی پر ہے، اور اس کا شکر گزار بن کر آزادی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اسلام کا صحیح راستہ السبیل اختیار کرنا چاہیے، سبیل، اور انعامات جو ملیں گے وہ اللہ تعالیٰ دے گا اپنے بندوں کو، لیکن جو بد کردار ہیں، ناشکر ہیں، ان کو نہیں ملے گا، یہ سب اللہ نے بتا دیا ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں کوئی ذکر ہو رہا ہو؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایک وقت تو آیا تھا تم تو کچھ بھی نہیں تھے، کہیں نہیں تھے ہی نہیں، تمہارا نام ہی نہیں تھا، جانتا ہی نہیں تھا تمہیں کوئی۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے انسان کو اس مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، بس ہم نے اسے خوب سننے والا، اچھی طرح دیکھنے والا بنایا ہے۔ تو یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا سمیعاً بصیراً، پیدا کیا ہے سننے والا، دیکھنے والا۔ تو خود غور و فکر کرو، خود دیکھو کہ کیا کون سا راستہ اپنانا ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کہا کہ بے شک ہم نے راہ راست کی طرف اس کی رہنمائی کر دی ہے، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے۔ انا ہدیناہ السبیل، تو ہم نے سبیل جو صراط مستقیم ہے اس کا راستہ دکھا دیا اس کو، اور پھر کہا ہے کہ دیکھو شکر کرنا ہے تو یہ راستہ ہے، ناشکرے ہو تو وہ راستہ ہے، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں بیان کی ہیں، اور ان کی خاص طور پہ جو ابرار ہیں، جن کو ابرار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کی خصوصیات بیان کی، 10 خصوصیات اور 15 انعامات بتا دیے ان کے لیے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا، وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پیا کریں گے اور جب اور جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے، کوئی اس کے لیے کوئی کنیکشن مانگنا نہیں پڑے گا کہ کنیکشن دو جی شراب کا میں، پھر وہ سی ڈی ایف دیر کرے گی، مسئلہ بنے گا، نہیں، جب چاہو خود ہی فوراً لگاؤ پی لو۔ ایسا انتظام دیکھیے اللہ کا انتظام زبردست۔ اللہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، یہ ان کی صفات آ رہی ہیں۔ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے، اپنے لیے کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے اسے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے اوپر ایثار، قربانی کہ یہ بیچارے مستحق ہیں، ان کو دے دو۔ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی کلمہ شکر، ہم کچھ نہیں چاہتے تم سے، ہم تو اپنے رب سے چاہتے ہیں، وہ ہمیں دے گا۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب کی جانب سے اس دن ڈرتے ہیں جو بڑا ہی اداس بنانے والا ہوگا، جس کی تیوری چڑھی ہوگی۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے والے، تو اللہ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا، انہیں چہرے کی شادابی اور فرحت عطا کی۔ تو یہ تو ان کی صفات ہو گئیں، خصوصیات ہو گئیں۔ اس کے بعد انہیں ملے گا کیا؟ تو یہ اتنی ساری نعمتیں دے دی، یہ انعامات ہیں۔ کیا ملے گا؟ اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دیا، ریشمی لباس۔ اسی لیے کہا تھا دنیا میں مت پہننا، دنیا میں پہنو گے تو وہاں نہیں پہنو گے، اگر یہاں پہن لیا تو وہاں نہیں ملے گا، یہاں نہیں پہنا تو وہاں مل جائے گا۔ یہی فرمایا کہ ریشمی لباس مل گیا۔ اس جنت میں وہ اونچی مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی، اے سی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ دھوپ بھی نہیں سردی بھی نہیں، معتدل ہے، تو اے سی ضرورت ہی نہیں پھر اس کی، ورنہ چاہیں گے تو لگا دیں گے اللہ میاں، یہ لو کتنے ٹن کا چاہیے۔ تو یہ ہے، نہ اس کے سائے ان پر جھکے، ان کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اس کے پھل ان کے بالکل قریب کر دیے جائیں گے، ان کے قریب خود ہی آ جائیں گے، یہ لے لو کھا لو۔ اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا دور چلے گا، وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کے خادمان جنت نے بہت ہی مناسب انداز میں بھرا ہوگا۔ کتنے ادب والے ہیں، با ادب ہیں وہ،
اتنا نہیں بھر دیا کہ آدھا نیچے اڈیل دیا، آدھا گرا دیا، آدھے کپڑے خراب کر دیے، نہیں، ادب کے ساتھ بہترین انداز میں، کتنے باادب ہوں گے وہ، جس میں زنجبیل سونٹ کی آمیزش ہوگی، جنت میں وہ چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا، ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ نابالغ رہنے والے لڑکے گھومتے رہیں گے، آپ جب انہیں دیکھیے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی کے دانے سمجھیے گا، جیسے دانے بکھرے ہوئے ہیں، اور اب جدھر بھی دیکھیے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی بادشاہت دیکھیے گا، ایسی بادشاہت جو اور کہیں ہو نہیں سکتی ہے، عالیہم ثیاب سندس خضر، اہل جنت کے اوپر پوشاک سبز باریک اور موٹے ریشم کی کپڑوں کی ہوگی، ایسے کپڑے ہوں گے ریشم کے بھی لیکن انتہائی نفیس، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، اور ان سے کہا جائے گا بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بدلہ ہے، تمہاری کوشش قبول کر لی گئی ہے، تم نے جو کچھ کیا تھا اللہ نے سب قبول کر لیا، وَكَانَ سَعْيًا مَشْكُورًا، تو سعی کہا ہے کہ وہی تمہاری محنت، تمہاری پریشانی، مشقت سب برداشت کی تم نے میرے لیے، تو سب قبول ہو گئی۔ پھر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو بتدریج نازل کیا ہے، بس آپ اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر کیجئے، صبر سے کام لیجئے، کافروں میں سے کسی بدکار ناشکرے کی بات مت مانیے گا، اور آپ اپنے رب کا نام صبح و شام لیتے رہیے، اور رات میں اس کے لیے سجدہ کیجئے، اور دیر تک اس کی پاکیزگی بیان کیجئے، یہ سب وہی تیاریاں ہیں تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، بے شک کفار جلد حاصل کرنے ہونے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں، اور ایک بھاری دن کو اپنے پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ تو یہ دنیا چاہتے ہیں بس، اور آخرت کو کہتے ہیں نہیں اب نہیں، انہیں ہم نے پیدا کیا ہے، ان کے جسمانی بندھنوں کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے دوسرے لوگوں کو لے آئیں، چاہے کتنے ہی طاقتور ہوں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سب کو اٹھا کے پھینک دیں گے، دوسروں کو لے آئیں گے۔ بے شک یہ پرانی نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا، نہیں میں یہ کر لوں گا، میں اس طرح کر لوں گا، نہیں، اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ دیتا ہے، اپنے اعمال پہ نہیں جاؤ، اعمال نہیں کام آئیں گے، رحمت، اس کی رحمت مل جائے تبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے وہ جگہ عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد یہ اس پارے کی آخری صورت ہے سورۃ المرسلات، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات ہیں، اور اس کا جو بنیادی مرکز ہے کہ قرآن مجید قیامت کی عقلی، آفاقی، انفسی، تاریخی دلائل فراہم کرتا ہے، بتاتا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، اور مکذبین تباہ و برباد ہو کر رہیں گے، اور اس کے برخلاف جو مومن ہیں، مصدق ہیں، محسن ہیں، متقی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے اجر و ثواب سے فیضیاب کرے، ان کو مل جائے گا سب کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، ان ہواؤں کی قسم جو پے در پے چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو آندھی کی طرح چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل میں فرق کر دیتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر آتے ہیں تاکہ حجت قائم کر دے یا ڈرا دے۔ تو یہ ہواؤں کی اور فرشتوں کی قسمیں کھائی گئیں، اور پھر یہ کہا کہ انما توعدون لواقع، بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی، تم اس میں شک نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام وہ قسمیں کھا کر یہ بات کہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ انتظام کر دیے گئے ہیں۔ تو پھر والمرسلات عرفا، تو یہ خوشگوار ہوائیں ہیں، اور بعد نے کہا فرشتے ہیں، تو تو اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی جنہیں اللہ دنیا میں اپنے اوامر نافذ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور
اسی طرح پھر جو کہا گیا والعاصفات، تو تیز تند ہوائیں، اور پھر اسی طرح ناشرات، تو جو پھیلا دیتی ہیں فضا میں، ان کے لیے، الفارقات وہ فرشتے ہیں جو حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، الملکیات کہ وہ جو وہی پہنچاتے ہیں انبیاء کرام کو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام 4 قسم کی مخلوقات کی قسم اٹھانے کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا اس دن؟ جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، ختم ہو کر، آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ ہے وہ قیامت کا منظر۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اس کی حاضری کس دن کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ۔ اور اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ یہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو بتا دیا کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کہ ہم نے گزشتہ کافر قوموں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم دوسری آنے والی کافر قوموں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا طریقہ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ کیا ہم نے تم سب کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ہے، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ پر ٹھہرا دیا ہے، اور ایک معینہ مدت کے لیے، یعنی اس کی پیدائش کا جو پروسیس ہے، پھر ہم نے اس کے اعضاء کا مناسب اندازہ لگایا، تو ہم بہت ہی بہتر اندازہ لگانے والے ہیں۔ یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی، جو نہیں مانتے اس بات کو وہ برباد ہو جائیں گے۔ الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں اور مردوں کو سب کو جمع کر لیں گے، پیٹ میں یہ سب جمع ہو جائیں گے جتنے بھی لوگ ہیں۔ اور ہم نے زمین میں بڑے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی ہلاکت و بربادی ہوگی۔ جو ان کہا گیا أَلَمْ نَجْعَلْ فَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، تو جسے پانی کے بارے میں کہا گیا ہے، جی ہاں، اس سے مراد یہی کہ میٹھا پانی پلایا جائے۔ وہ تو وہی ہے کہ نیل اور فرات، تو وہ جو وہ نہریں ہیں عراق میں، تو کہا ہے نا کہ تو جنت کی نہریں ہیں، ان کے لیے جنت کی نہروں کہا گیا۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، ان سے کہا جائے گا اس جہنم کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے، چلو دیکھو ذرا۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، دھواں اس کے سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہوگا۔ وہ دھواں، وہ سایہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، نہ آگ کی تپش سے بچائے گا۔ جہنم محل کے مانند بڑے بڑے انگارے پھینکے گی، وہ انگارے گویا کہ زرد سیاہ اونٹ ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹانے والوں کی ہلاکت و بربادی ہوگی کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہوگا اس دن اور کیسے ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب یہ لوگ بات نہیں کر سکیں گے، بول ہی نہیں سکیں گے، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی تاکہ وہ عذر پیش کر سکیں، تو اجازت بھی نہیں، منہ بند کر دیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہی فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور اگلی قوم کو جمع کر دیا ہے، پس اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے اسے میرے خلاف کر گزرو، جو کرنا ہے کر لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ پھر اللہ نے اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر فرمایا، بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، انہیں اپنی خواہش کے مطابق پھل ملا کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ پیو، مزے کرو، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے ان کا بدلہ۔ جی 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 ہاں، کھلی جات، جی ہاں، ہنی مریا جیسے کہتے ہیں۔
وہ یہ کہ کلو اشربو ہنی مریا، کہ بڑے یعنی سکون سے اطمینان سے کھاؤ، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جو جتنا مرضی کھاؤ۔ تو فرمائیں کہ بے شک ہم نیک لوگوں ایسے اچھا بدلہ دیتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ تم لوگ چند دن تک خوب کھا پی لو، مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم لوگ ہو۔ جہاں مزے کر لو وہاں نہیں ملیں گے یہ مزے، وہاں تو کچھ اور ہی ملے گا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نماز کے لیے رکوع کرو تو وہ رکوع کرتے نہیں تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ پس اب کفار قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے، کس کو مانیں گے؟ کوئی ہے ان کے پاس کچھ؟ یہی ہے کتاب بس کہ جو ہدایت کی کتاب ہے۔ یہاں یہ پارہ مکمل ہوا۔ کل ہم آخری پارہ 30واں پارہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔